قازقستان کے صدر کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں پروقار استقبالیہ، مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان مختلف شعبوں میں معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف اور قازق صدر نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کو عملی شکل دینے کے لیے پرعزم ہے۔ 1 سال میں 2 طرفہ تجارت کو $1 ارب تک لے جانے کا ہدف ہے۔ مشترکہ کوششوں سے اہداف حاصل کریں گے۔ قازق صدر نے کہا، پاکستان ہمارا قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ گزشتہ سال دونوں ممالک کے درمیان تجارت دگنی ہوئی۔ $1 ارب کا تجارتی ہدف حاصل کرنے کے لیے مل کر آگے بڑھیں گے۔ خیبر پختونخوا میں لوگ حکومت سے سستی روٹی مانگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم نے شعور دیا۔ کیا شعور سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ خیبر پختونخوا حکومت سے ہسپتال مانگو تو کہتے ہیں ہم نے شعور دیا۔ اب دوائیوں کے بجائے کیا لوگ شعور کھائیں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا راجن پور میں الیکٹرک بس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا، نون لیگ کی حکومت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ سارا کام لاہور میں ہوتا ہے۔ راجن پور میں 2 سال کے دوران 12 ارب روپے کی 72 سڑکیں تعمیر کی گئیں۔ جو بسیں لاہور کی سڑکوں پر دوڑ رہی ہیں وہ راجن پور کی سڑکوں پر بھی چلیں گی۔ رواں ماہ کے آخر میں IMF پروگرام کے تیسرے جائزے پر بات چیت ہوگی۔ IMF کو ایکسٹرنل فائنینسنگ پر پلان دے چکے ہیں جس پر قائم ہے۔ پانڈا بانڈ کا اجرا چین میں سالانہ چھٹیوں کے بعد کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی غیر رسمی بات چیت۔ کہا، NFC پر بات چیت چل رہی ہے، ٹیکنیکل کمیٹی کے اجلاس ہو جائیں تو اجلاس طلب کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں 90% چھوٹے کسان ہیں جنہیں فائنینسنگ کی ضرورت ہے۔ سبسڈی کے بجائے کسانوں کو خود مختار بنانا بہتر حل ہے۔ ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کی 10 رکنی وفد کے ہمراہ لاڑکانہ کے دورے کے موقع پر گفتگو۔ کہا، پاکستان میں نوجوان آبادی ہماری اسٹریٹجی کا مرکز ہے۔ 2050 تک پاکستان کو 9 کروڑ نئی نوکریوں کی ضرورت ہوگی۔ سندھ میں 21 لاکھ گھروں کا منصوبہ غیر معمولی اقدام ہے جس سے مقامی معیشت اور روزگار کو فروغ ملا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، 10 لاکھ گھر مکمل ہو چکے، رواں سال تمام گھروں کی تعمیر مکمل کر لیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایران کے سفیر کی ملاقات۔ مریم نواز کی ایرانی سرمایہ کاروں کو زراعت، IT اور سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ نواز شریف نے ایران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھیں تو بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایرانی سفیر نے کہا، پاکستان اور ایران 2 جسم ایک روح کی مانند ہیں۔ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں گہرائی پائی جاتی ہے۔ عالم اسلام کو نواز شریف جیسے عظیم لیڈر کی بہت ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کرم کا دورہ۔ متاثرین کے لیے امدادی پیکج 1,10,000 سے بڑھا کر 2,30,000 کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا، متاثرین کی مشکلات سے آگاہ ہیں، تمام متاثرین کی جلد واپسی کی کوشش ہے۔ میزبان گھروں میں مقیم بے گھر افراد کو بھی امدادی پیکج فراہم کیا جائے گا۔ کیمپ میں تمام سہولتیں دی جائیں گی۔ ہمیں اختلافات کو بھلا کر ترقی پر توجہ دینی چاہیے۔ سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے۔ کسی نے احتجاج کرنا ہے تو پریس کلب چلا جائے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں، شرائع فیصل بند کرنے کے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہونی چاہیے تھی۔ کسی کو شاہراہ بند کرنے کی اجازت نہیں۔ PTI نے سڑکیں بند کی یا زبردستی دکانیں بند کرائیں تو قانون حرکت میں آئے گا، مقدمات بھی درج ہوں گے۔ سائم ایوب پھر سے T20 کے نمبر 1 آل راؤنڈر بن گئے۔ سائم نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں شاندار آل راؤنڈ پرفارمنس دکھاتے ہوئے 119 رنز بنائے، 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بالرز رینکنگ میں بھی پاکستانی پلیئرز کی ترقی۔ ابرار احمد 2 درجے ترقی کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئے۔ محمد نواز کی 8 درجے ترقی، بالرز رینکنگ میں 7ویں نمبر پر پہنچ گئے۔
T20 वर्ल्ड कप पर आ रहा है फिर हर लम्हा पुरजोश, लेकिन एक नए जोश और जुनून के साथ। इस बार मेजबानी करेंगे साबिक कप्तान लेजेंडरी ऑलराउंडर शोएब मलिक, जो पाकिस्तान की 2009 T20 विनिंग टीम का हिस्सा थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2016 में भी अहम किरदार अदा किया। क्रिकेट एक्सपर्ट बासित अली, कामरान अकमल, नजीबुल हसनैन और शाहिद हाशमी करेंगे तबसरे तज्जिए। कॉमेडियन आदि और मुस्तफा मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। प्रोग्राम 6 फरवरी से रोजाना रात 11:03 पर एयरवाई न्यूज पर नशर होगा। ईरान ने अमेरिका को राजी कर लिया। मुज़ाकरात का मकाम तब्दील कर दिया गया। जुम्मे को होने वाले मुज़ाकरात इस्तांबुल के बजाय ओमान में होंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव पिटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची मुलाकात करेंगे। ईरानी वजारत खारजा का कहना है तेहरान की वाशिंगटन से मुज़ाकरात के लिए तैयारी मुकम्मल है। रॉयटर्स का कहना है ईरान को मुज़ाकरात में मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक की शमूलियत पर एतराज है। वो बराह रास्त मुज़ाकरात चाहता है। ईरान और अमरीका की जानिब से इस मामले पर अभी कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान और तुर्की की बैकडोर चैनल कोशिशों से मुमकिन हुए। नायब वजीर आजम इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और कतर भी शिरकत करेंगे। मिस्र, ओमान, मुत्तहिदा अरब इमारात को भी शिरकत की दावत। वफाकी काबीना का इजलास आज शाम तलब कर लिया गया। वजीर आजम बैनुल अक़वामी उमूर पर काबीना को एतमाद में लेंगे। ईरान मिडनाइट हैमर जैसी कार्रवाई दोबारा नहीं चाहेगा। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पहले भी ईरान को बातचीत का मौका मिला, लेकिन वो नतीजा खेज साबित न हुआ, जिसके बाद हमने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया। दुनिया भर में तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करना तरजीह है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, अमरीका बग्राम एयरबेस हासिल करेगा, इसे किसी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं किया जाएगा। अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी ड्रोन मार गिराया। अमरीकी ओहदेदार का कहना है ईरानी ड्रोन शहीद 139 अब्राहम लिंकन की जानिब आ रहा था। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत 1 साल बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। कहा, तेल हासिल करने के लिए क्रेडिट टाइम 1 साल से बढ़ाकर 2 साल किया जाए। तेल की मौखर अदायगियों की सहूलत जारी रहने से बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर कम होगा। रियाद में पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक कहते हैं सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आइंदा माह पाकिस्तान और सऊदी अरब में नए इक़्तिसादी मुआहदे होंगे। और लाहौर में बसंत का बुखार 104, पतंगों और गुड्डों की भरमार। रंगारंग त्यौहार मनाने की तैयारियां। तालिबात बसंत मनाने के लिए पुरजोश। 3 दिन में लाहौरियों ने 54 करोड़ से जायद की डोर और पतंगे खरीद लीं। वजीर बराए हाउसिंग बिलाल यासीन कहते हैं बसंत जिंदा दिलान लाहौर का त्यौहार है। बसंत टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि अरकान असेंबली गुड्डी और डोर लेकर देने की फरमाइश कर रहे हैं।